आयत अल कुर्सी तमाम वजीफों का बादशाह। दिन में 21 बार पढ़ा करो, अफसोस इस वजीफे की किसी को ताकत का अंदाजा नहीं। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह का खास वजीफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज जो वजीफा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आयत अल कुर्सी का वजीफा है। इस वजीफे की जो ताकत है, इस वजीफे को आप एक बार कर लो, इतनी दौलत मिलेगी कि पूरी जिंदगी इस फकीर को दुआ दोगे। इस वजीफे की बड़ी ही ताकत है और 2 दिन के अंदर आप तमाशा अपनी आंखों से देख लेना। जिस मकसद के लिए भी करोगे इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी। आज मैं जो बता रहा हूँ ये दौलत के हवाले से है और जितनी तादाद में आपको ये अमल बताया जाए उतनी तादाद में आपने कर लेना है। फिर इसका कमाल देखना, ये आयतल कुर्सी का खास वजीफा है। वजीफा खत्म होने से पहले पहले इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। एक शख्स ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी चीज बताएं कि मुझे उससे नफा हो यानी कि फायदा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतल कुर्सी पढ़ा कर अल्लाह तेरी और तेरी औलाद की और निगाह रखेगा, तेरे घर पर, यहाँ तक कि तेरे हमसाए और उनके घर भी अल्लाह की हिफाजत में होंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद एक बार आयतुल कुर्सी हमेशा पढ़ता रहा, जन्नत उस पर वाजिब कर दी जाएगी। जन्नत और उसके दरमियान सिवाय मौत के कोई चीज हायल नहीं होगी। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खैर बरकत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आयतल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते। आज हम आपको एक और बहुत जबरदस्त वजीफा बताएंगे। कोई भी ऐसा शख्स जिसको लगता है कि मेरे काम में रुकावट है या बंदिश है, क्योंकि कई दफा इंसान इरादा बनाता है, किसी काम के करने का इरादा करता है तो दरमियान में रुकावटें आ जाती हैं, बंदिश आ जाती है और कई लोगों पर तो ऐसी चीज हो जाती है कि वो लोगों का काम होता ही नहीं है। तो इसके लिए भी ये वजीफा बड़ा जबरदस्त है। लेकिन दौलत के लिए आयतल कुर्सी का जो वजीफा है इसकी आप अपनी ही एक फजीलत है और आयतल कुर्सी के बहुत ज्यादा फवायद हैं। ये आयतल कुर्सी है जिसकी फजीलत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में है कि किताबुल्लाह में ये आयत सबसे अफजल आयत है। अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि किताबुल्लाह में सबसे अजीम आयत कौन सी है, तो वो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ज्यादा इल्म है। ये सवाल बारहा दोहराया और फिर फरमाने लगे कि वो आयतुल कुर्सी है। फरमाने लगे, ए अबुल मुंजिर, इल्म मुबारक हो उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। इस आयत की जबान और होंठ होंगे अर्श के पाए के हाँ अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रही होगी। अब्दुल्ला बिन अबी काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उनके वालिद के पास खजूरें रखने की जगह थी। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं मेरे वालिद उसका ख्याल रखते थे, तो एक दिन उन्होंने इसमें खजूरें कम देखी। वो बयान करते हैं कि उन्होंने इस रात पहरा दिया तो रात एक नौजवान की शक्ल में आया। मैंने उसे सलाम किया और उसने जवाब दिया। वालिद कहते हैं मैंने उसे कहा तुम जिन हो या कि इंसान? उसने कह दिया कि मैं जिन हूँ। वो कहते हैं मैंने उसे कहा अपना हाथ दो। उसने अपना हाथ दिया तो वो कुत्ते के हाथ की तरह और बालों की तरह था। मैंने कहा कि जिन इस तरह पैदा क्यों किए गए? वो कहने लगा जिनों में तो मुझसे भी सख्त किस्म के जिन हैं। मैंने कहा कि तुझे ये चोरी करने पर किसने उभारा? उसने जवाब दिया कि हमें ये इतला मिली कि आप सदका और खैरात पसंद करते हैं, तो हमने ये पसंद किया कि हम तेरा गल्ला हासिल करें। अब्दुल्ला बिन अबी कहते हैं कि उसे मेरे वालिद ने कहा वो कौन सी चीज है जो हमें तुमसे महफूज रखे? उसने जवाब में कहा ये आयतल कुर्सी है। फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और सारा किस्सा बयान किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस खबीस ने सच कहा है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हमें मोहम्मद बिन जाफर ने उस्मान बिन उतब से हदीस बयान की कि उताब कहते हैं कि मैंने अबू सुलैल को ये कहते हुए सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी लोगों को हदीस बयान किया करते थे, हत्ता कि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई तो वो घर की छत पर चढ़ जाते और ये हदीस बयान किया
دیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے اے ابو المنذر علم کی مبارک ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں، میں نے جواب دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس وظیفے کے کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں علماء کرام کا واضح بیان ہے کہ اس کا پڑھنے والا ہر قسم کی بندش، جادو یا رکاوٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کے پاس کوئی دولت پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ان کے رشتہ دار، ان کے دوست ان سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان پر مختلف طرح کے جادو یا اس طرح کی جو رکاوٹیں ہیں وہ کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو آیت الکرسی جو پڑھتا ہے اس کے راستے سے ساری رکاوٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آیت الکرسی قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں ہے، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر اس کو 3 دن اور 3 راتوں تک جس گھر میں پڑھا جائے گا تو وہ گھر جادو ٹونے اور ہر قسم سے جنات سے پاک سمجھا جاتا ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسی خواتین جو پیروں کے پاس جاتی ہیں، عاملوں کے پاس جاتی ہیں، وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں تو بڑا جادو ہے، بڑا سایہ ہے، جنات وہاں پر ہیں، تو وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور پھر یہ حالت بن جاتی ہے کہ وہ جو عامل ہوتے ہیں، جعلی پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان سے بھاری رقم بھی لیتے ہیں۔ اور آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کئی خواتین ان کے اس جال میں پھنس جاتی ہیں، اور وہ پھر یہاں تک کہ ان کی اپنی عزت کے ساتھ وہ جو فقیر اور پیر ہوتے ہیں وہ کھیلتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی جادو ٹونا یا اس طرح کے اثرات ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، آپ جس کام کے لیے جاتے ہیں اور اس کام میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یاد رکھو آیت الکرسی کا جو وظیفہ ہے، آیت الکرسی کی جو طاقت ہے، اس کی اپنی طاقت ہے کہ ادھر آپ وظیفہ کرو گے ادھر آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کچھ دوست بتاتے رہتے ہیں، بزرگان دین بتاتے رہتے ہیں کہ آیت الکرسی کے معجزات بھی بہت زیادہ ہیں، جس کی مثالیں ہمیں اپنے بزرگوں سے بھی سننے میں ملتی ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر جس گھر میں کوئی جن، سانپ یا کسی چھپکلی کے روپ میں جو جن ہوتے ہیں وہ سانپ یا چھپکلی کے روپ میں گھر میں آتے ہیں تو آپ اس کو پہچان لیتے ہیں، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے جو پورا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ دونوں آنکھیں بند کر لیں اور 3 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ ہلکے ہاتھ سے تالی بجائیں۔ جب آپ تالی بجائیں آنکھیں بند ہوں، پھر آپ آنکھیں کھولیں گے۔ اگر وہ چھپکلی یا سانپ جو ہے وہ جنات ہوں گے تو وہ غائب ہو جائیں گے، اگر عام چھپکلی یا سانپ ہوں گے تو وہ غائب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو لوگ چاہتے ہیں ان کی دولت میں خوب اضافہ ہو تو مغرب سے پہلے یعنی کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے 21 مرتبہ یہ نوٹ فرما لیں، 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، 21 مرتبہ جو آیت الکرسی ہے یہ آپ کو اتنی دولت دے گی، اتنا پیسہ دے گی کہ اس وظیفے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس وظیفے کی اتنے ہی کمال ہیں، اتنے ہی اس وظیفے کے معجزات ہیں، دولت آپ کو اتنی ملے گی کہ پوری زندگی آپ اس فقیر کو دعا دو گے۔ بھائی آپ نے کوئی عمل بتایا تھا، کیونکہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اس کو اس وظیفے کے بے شمار فوائد ملے ہیں اور اس وظیفے کی برکت سے اس کی ساری پریشانیاں بھی ختم ہوئی ہیں اور اللہ پاک نے اس کو اتنا نوازا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی اس دولت سے کھیلیں گی۔ تو اس عمل کو ضرور کر لینا، اس عمل کو ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا جن کے حالات خراب ہیں، جو تنگ دست ہیں، مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ وہ بھی اس عمل کو کریں، وہ لوگ بھی اس وظیفے کو کریں اور اس وظیفے سے فائدہ حاصل کریں۔ کیونکہ مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ بڑی مشکل میں ہے، ہر بندہ مشکل سے گھر کا گزر بسر کر رہا ہے۔ تو آپ لوگ کسی کے پاس جانے سے پہلے، کسی عامل کے پاس، کسی پیر فقیر کے پاس جانے سے پہلے آپ لوگ چپ چاپ یہ عمل کر لیں، پھر اپنے اللہ سے دعا مانگے جو آپ کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔